کہ سانوں ہر پل، ہر دم، ہر لمحہ، ہر قدم تے اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا اور اسی آپ دی امت ہاں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی دا یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت دی حدود نو پھیلانگیا جائے، اور نہ ہی اسی اپنی چاہت نو کسی دن رات دے نال خاص کرنے، ایسا نہیں۔ مصطفیٰ دی ذات نہ ساڑھے دل اندر جو محبت، جو عقیدت، جو پیار موجود ہے وہ کسی دن دا، کسی لمحے دا، کسی ٹائم دا محتاج نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہی ساڑھا دل پیغمبر دی محبت اندر سرشار رہندا ہے۔ کسی خاص دن یا کسی مخصوص رات نو اسی جو خوشی نہیں کرتے، چراغاں نہیں کرتے، رقص نہیں کرتے، بھنگڑا نہیں ڈال دے، دیگر خرافات و بدعات نہیں کرتے، اس کی ایک خاص بنیادی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ کسی محبوب شخصیت دی ولادت تے یا وفات تے کسی دن نو یا اس دی پیدائش تے دن نو متعین کر کے، خاص کر کے اس واسطے خاص اہتمام کرنا شریعت دا اور دین اسلام دا مزاج نہیں ہے۔ اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے، نمونہ ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات مصطفیٰ دی سیرت تو بھی نہیں ملتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے تو پہلے گزرے تمام انبیاء نال انتہا درجے دی محبت سی، پیار سی، عقیدت سی، لیکن نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی نبی دی پیدائش دا دن منایا نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء دا ذکر خیر فرماندے، قرآن پاک پڑھ جائیے، مصطفیٰ تے قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک اندر اللہ نے سابقہ انبیاء دا ذکر خیر بھی کیا۔ کہیں آدم علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا داؤد دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا سلیمان دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا زکریا دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء دا تذکرہ قرآن مجید اندر موجود ہے۔ اور مصطفیٰ بھی سابقہ انبیاء دا ذکر کر دے، محبت نہ پیار نہ کر دے، لیکن مصطفیٰ نے کسی نبی دی پیدائش یا کسی نبی دے وفات دے دن تے کوئی خاص تہوار متعین نہیں کیا۔ جاؤ پورا دین اسلام پڑھ جائیے، مصطفیٰ دی ساری سیرت پڑھ جائیے، ایسا نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر اعلان کیا ہو کہ فلاں دن آدم علیہ السلام دی پیدائش کا دن ہے، یا فلاں دن عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش کا دن ہے، یا فلاں دن موسیٰ پیغمبر دی پیدائش کا یا وفات دا دن ہے، تے عام تعطیل ہوئے گی۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے اور آپ دے صحاب نے کسی پیغمبر دی پیدائش یا وفات دے دن نو منایا۔ اسی واسطے میں کہا کرنا کہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی، آپ دی بعثت دی سانو خوشی ہے، لیکن اسی اس نو اسی طرح گزاراں گے ان ایام نو جویں محمد مصطفیٰ نے گزارے۔
کسی بدعت یا کسی خرافات دا شکار نہیں ہوا گے۔ عجیب تضاد ہے، ذرا غور کرنا، بات نو سمجھنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحج نو۔ کس تاریخ نو؟ 18 ذی الحج نو۔ ہن 18 ذی الحج نو ایک مخصوص گروہ ہے، اس نے 18 ذی الحج نو عید غدیر دا نام دیتا ہے، اور وہ کی کردے نے؟ خوشی منا دے۔ کس وجہ تو کہ سیدنا عثمان شہید ہوئے۔ شہادت عثمان دے دن تے انہاں خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ ایک گمراہ فرقے دی علامت ہے، داماد رسول ہے، صحابی رسول ہے، خلیفہ سوئم نے، ذو الرین عثمان ہے، رب دی زمین تے واحد انسان سیدنا عثمان نے، جنہاں دے نکاح اندر کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں نے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی تو چھوٹی بیٹی رقیہ ہے، 4 بیٹیاں، سب تو بڑی زینب، اس تو چھوٹی رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے زینب دا نکاح ابو العاص بن ربیع نہ کیا، رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان نہ کیا۔ سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں، نبی علیہ السلام نے دیکھا عثمان دی آنکھاں چوں آنسو جاری نے، فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اے مقام، اے شرف، اے عظمت ختم ہو گئی۔ میں گزرتا سا، لوگ آندے سی عثمان محمد مصطفیٰ دا داماد آ رہے ہیں، اے نسبت، اے خونی رشتہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میری بیوی تہاڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے۔ محبوب نے فرمایا عثمان نہ رو۔ اے جبریل آئے کھڑے نے، فرما رہے نے محبوب رب فرما رہے اپنی رقیہ تو چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کر دو۔ دور داماد نے عثمان، ذو الرین عثمان، شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحج نو، تے گمراہ ضلالت دے اندھیرے اندر پھنسے لوگوں نے نام رکھا عید غدیر، اور کی منائیے؟ خوشی۔ آگے بڑھیے، رجب المرجب دے مہینے اندر 22 رجب نو سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش دا دن معروف کر کے اس پردے دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی وفات ہے 22 رجب۔ امیر معاویہ دی وفات دی خوشی منائی گئی۔ وہ ویکھیا ہوئے گا کنڈے بھردے نے، وہ کھیر پکاندے نے، وہ کنڈے بھردے نے، وہ رات رکھتے ہیں، سویرے انہوں نے کھاندے نے، خوشی دا اظہار کردے ہیں۔ آندے نے اے امام جعفر صادق دی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش نہیں ہے اس دن امام جعفر، دنیا کائنات دی کسی کتاب اندر یہ موجود ہی نہیں کہ امام جعفر صادق 22 رجب نو پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق دی پیدائش ثابت ہی نہیں ہے 22 رجب نو۔ 22 رجب نو سیدنا امیر معاویہ دی وفات ہے، اور وہ خوشی کر دیں وفات معاویہ۔ گمراہ فرقے دی علامت ہے کسی دی وفات تے خوشی دا اظہار کر۔ ہن میری بات تے توجہ فرما، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت والے دن جشن منانا، اس نو عید کہنا، خوشی منانا، رقص کرنا، بھنگڑا ڈالنا، ڈھول ڈھمکا کرنا، بازاراں اندر نکلنا، مرد اور عورتوں دا اختلاط کرنا، دیگر خرافات و بدعات کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ باس الگ، اس کا ذکر آگے چل کے کراں گا۔ لیکن سب تو پہلی گزارش دے کہ جنہ دے نام تے جنہ دی ولادت والے دن نو جشن اور عید کیا گیا ہے، پہلے انہاں دی تاریخ ولادت تو متعین کیجئے۔ پوری توجہ نال میری بات نو سمجھیے اور غور کیجئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام گزرے،
کسی نبی دی بھی ولادت دا دن کسی دے علم اندر بسند صحیح نہیں ہے. یا تو کوئی شخص رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی شخصیت دی ولادت دا دن اور تاریخ بسند صحیح پیش کرے، جڑا پیش کرے گا اس نو 1 لاکھ روپے میں انعام دیاں. یہ سودا بڑا سستا ہے. اور کی چاہیے کہ ایک علمی بات مل جائے، علم آ جائے. اتنے علماء کئی سالاں تو پڑھ کے لکھ کے دنیا تو تشریف بھی لے گئے، بڑی بڑی تحقیقی کتب بھی لکھ کے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کن بات نہیں لکھ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ نو ہی پیدا ہوئے. اختلاف ہے امت اندر، مورخین اندر. کسی نے کہا نبی علیہ السلام 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ اندر 8 ربیع الاول تاریخ ولادت لکھی اور ملفوظات دے اندر 12 ربیع الاول لکھی. ایک ہی شخصیت ہے، 2 کتاباں لکھی ہیں، ایک فتاوی رضویہ اور ایک ملفوظات. تاریخ ولادت اندر اختلاف ہے. جشن منانا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بعد دا، پہلے تاریخ دا ولادت دا دن تے متعین کیجئے. دوسری طرف نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی تاریخ ہے، اس تے پوری امت دا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی. کسی گروہ دا، کسی مسلک دا، کسی مولوی دا کوئی اس تے اختلاف نہیں ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی ملفوظات اندر بھی لکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو وفات پائی ہے. فتاوی رضویہ اندر بھی لکھا نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی. ہن غور کرنا، سیدنا عثمان دی شہادت ہوئی ہے تے جنہ خوشی منائی ہے، پوچھ لو، سوال کر لو کسے نو کہ عثمان رضی اللہ عنہ دی وفات تے جنہ عید غدیر دا نام دے کے خوشی منائی ہے انہاں ٹھیک کیتا ہے؟ تے سارے کہن کہ نہیں، انہاں ظلم کیتا ہے، انہاں زیادتی کیتی ہے، انہاں نے گمراہی دا شکار ہو کے کام کیتا ہے. پھر پوچھ لو امیر معاویہ دی وفات تے جنہاں نے کونڈے بھرے نے انہاں ٹھیک کیتا ہے؟ سارے کہن کہ نہیں، غلط کیتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئے تے جڑا خوشی کرے وہ غلط پیا کردا ہے، جڑا امیر معاویہ دی وفات تے خوشی کرے جڑا وہ غلط پیا کردا ہے. تے امیر معاویہ اور عثمان دونوں ہماری جان اور ہمارا ایمان ہے، لیکن سینکڑوں امیر معاویہ اور سینکڑوں عثمان رضی اللہ عنہ مل جان، محمد مصطفیٰ دی عظمت دا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عثمان اور امیر معاویہ، سیدنا عثمان دی شہادت تے جڑا خوشی کرے وہ غلط پیا کردا ہے، جڑا امیر معاویہ دی وفات تے خوشی پیا کرے وہ غلط پیا کردا ہے. تے جڑا ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ دی وفات تے خوشی کرے وہ درست کتوں؟ بس اتنی سی گزارش ہے، اگر او وفات امیر معاویہ تے یا شہادت عثمان تے خوشی کرن تے او درست نہیں، تے محمد مصطفیٰ دی وفات تے جشن کرنا بھی درست نہیں ہے. غور کرنا، ساڑھے ہاں 12 ربیع الاول نو جس انداز دے اندر نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی منائی جاندی ہے نا، سانو آپ دی آمد دا کوئی انکار نہیں ہے. میں تو کہنا جڑا مصطفیٰ دی آمد دا انکار کرے ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے. سانو آپ دی آمد دی بھی خوشی ہے اور آمد تو بڑھ کے آپ دی بعثت دی بھی خوشی ہے. بات نو غور نہ سمجھنا، آمد اور ہے، بعثت اور ہے. آپ دی آمد تو 40 سال بعد آپ نو بعثت ملی ہے. کیا مانی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت جو ملی ہے، بعثت ملی ہے. نبوت دا مقام اور شان سانو اس دی بھی خوشی ہے. آمد دا کوئی انکار نہیں ہے، بعثت دا کوئی انکار نہیں ہے، خوشی ہے. لیکن خوش ہونا اور چیز ہے تے خوشی منانا اور چیز.
خوش ہون دے نال بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن خوشی منان دے جڑے طریقے نے انہوں نے اختلاف ہے۔ اساں گزارش کرنے کہ اہل اسلام رسول رحمت دی ولادت دا جشن دا نام لے کے جو طریقے ایجاد کیتے نے، اے طریقیاں دا شریعت کوئی اس دی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو انداز اپنایا گیا ہے، یہ انداز اصحاب رسول دا نہیں ہے، اولیاء دا نہیں ہے، بزرگان دین دا نہیں ہے، محدثین دا نہیں ہے، سلف صالحین دا نہیں ہے۔ ساڑھے واسطے تو صحابہ کرام دا عمل معیار ایمان ہے۔ ساڑھے ہاں جڑا طریقہ عام ہے 12 ربیع الاول نو خوشی واسطے خاص کیتا گیا، پھر 12 ربیع الاول والے دن بیت اللہ، گنبد خضرا، مسجد نبوی دیاں شبیاں اور ماڈل بنائے گئے۔ تیسرے نمبر تے صاف ستھرا لباس پہن کے جلوس نکالیا جاندہ ہے۔ بڑیاں بڑیاں عمارتاں اور مساجد اندر چراغاں بھی ہوندہ ہے۔ سبز رنگ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے الفاظ لکھے ہوئے ان نلین مبارک دیاں جھنڈیاں بھی لگ دیاں، بیج بھی لگ دے نے، ہزاروں روپے لگا کے پہاڑیاں بھی بنائیاں جاندیاں، شرکیہ قوالیاں بھی ہوندیاں، شرکیہ نعتاں بھی پڑھیاں جاندیاں۔ محفل میلاد اندر رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک دی تشریف آوری دا خود ساختہ عقیدہ بھی رکھیا جاندہ ہے، اور ایک کرسی بھی خالی رکھی جاندی ہے۔ اور محفل میلاد دے دوران پھر آپ دی آمد دا نعرہ لگا کے قیام تعظیمی بھی ہوندہ ہے، خوشی دے مارے بھنگڑے بھی ڈالے جاندے نے، رقص بھی ہوندہ ہے۔ بعض مقامات تے شکرانے دے طور تے نماز عید بھی ادا کیتی جاندی ہے۔ سرکاری طور تے عام تعطیل دا بھی اعلان ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن نو عید اور جشن دا بھی نام دیا گیا، اور یہاں تک کہ میلاد دی رات جو ہے 12 ربیع الاول دی رات، اس نو لیلۃ القدر تو افضل سمجھیا گیا۔ ساڑا سوال ہے نبی علیہ السلام دی ولادت مبارک دی خوشی دا نام لے کے اے جتنے کم کیتے جاندے نے، جوش و خروش دے اندر اور ثواب دی نیت نہ کیتے جاندے نے، آخر اس دی دلیل کیا، اس دا ثبوت کیا؟ قرآن و سنت چو کوئی دلیل بیان تو کی دیئے؟ دلیل دے دو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انتہائی معذرت نال گزارش کرنے کو دلیل دیجئے۔ قرآن و حدیث دے اندروں مروجہ جشن عید میلاد النبی دے کوئی فضائل، کوئی احکام، کوئی مسائل بیان کیجئے۔ یہ تو عام فہم بات ہے نا کہ مسلمان عید الفطر، عید الاضحیٰ بڑے تذک و احتشام نہ مناندے ہیں، کیونکہ ساڑھے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ نو منانے دے احکام، عدائب، مسائل، دلائل موجود نے رب دے قرآن اندر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر۔ اسا کلمہ کیدہ پڑھیا اللہ دا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس قرآن حدیث دلیل ہے، دلیل دے دو۔ عید الفطر یکم شوال نو ہے، لیکن اسی اس نو اسی انداز نال اپنانے اور منانے ہیں، اسی طرح عید الفطر دا دن اسی گزارنے ہیں جس طرح شریعت نے رہنمائی کیتی ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذی الحج ہے نا، اس نو اسی انداز نہ گزارنے ہیں، اسی انداز دے نال اسی طریقہ سارا وہی اختیار کرنے ہیں جو حدیث تو موجود ہے۔ اسی کدے نہیں کیا چلو کوئی گل نہیں، قربانی ہے نا، عید 10 ذی الحج بھی ہے، تو کوئی نہیں آ کے عید دی نماز پڑھ لیں گے، پہلا جانور ذبح کر لئیے، نہیں کر دے۔ کیوں؟ کہنے حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں نماز عید پڑھن تو پہلے قربانی کی تھی، وہ دا گوشت ہو جائے گا، قربانی نہیں۔ یہ تو روک کے ایک بات اور سمجھ لو، ساڑھے کئی بندے انہوں سمجھائی نہیں یار اے تسی کام کر رہے ہو، یہ دا قرآن حدیث سے ثبوت کوئی نہیں۔ آندھے جی حرج کی ہے، کام تے چنگا ہی ہے نا، میں نا کام چنگا ہے تیری نظر اندر، تو آنا حرج کوئی نہیں، حرج ادھر بھی کوئی نہیں، جانور وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، ذبح کرنے والا بھی وہی ہے، بس فرق کہنا جائے
کام تو چنگا ہی ہے بھی عید پڑھ کے آواں گے تو آندھے نو گوشت پکا ہوئے گا تو آندھے بوٹیاں کھاواں گے، کام چنگا نہیں؟ عید دی نماز تو پہلے کر لو یار، کہندے نہیں کرنا، بھئی کیوں؟ کہندے ثواب نہیں ملے گا، قربانی نہیں ہوگی، بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ کہندے محمد مصطفیٰ دی حدیث کیا رہی ہے؟ یہی ہم عرض کرتے ہیں، کام بظاہر چنگا کنہ کیوں نہ ہوئے، اجر ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس کام تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گی۔ بس اسی تو مور مصطفیٰ دا سوال کرنے ہیں، زبان نبوت جو الفاظ نکلے نے دکھلا دو، عمل رسول ہے دکھلا دو، صحابہ اکرام دا عمل ہے دکھلا دو، حدیث دی تنک سامنے، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، یعنی مصطفیٰ نے جو بیان کیا، زبان جو ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو عمل کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے، اور جو پیغمبر دے سامنے عمل ہوا رسول اللہ نے منع نہیں کیا وہ حدیث تقریری بن گئی۔ بس حدیث دکھا دو یا صحابہ دا عمل دکھلا دو، اسی تے حاضر قائم اس بات تے کھڑے ہیں، اس دین تے کھڑے ہیں جس تے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ میری طرف کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا محبوب جی اساں اج دے دن تواڈے تے تواڈا دین اسلام مکمل کر دیتا ہوئے۔ یاد رکھنا اللہ دے نزدیک جڑا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جڑا اسلام تو علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اللہ اس نو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے آیات دا معنی انج کیتا کرنا، جڑی بات دین دے اندر موجود ہے، جڑا عمل دین اندر موجود ہے، جڑا طریقہ دین اندر موجود ہے، اللہ اسی طریقے نو قبول کرے گا۔ جڑا دین اندر نہیں انہوں اللہ قبول نہیں کرنگے، بظاہر عمل کتنا پیارا کیوں نہ ہوئے، الفاظ کتنے پیارے کیوں نہ ہون، کہنے والا کتنا اعلیٰ تے گدی والا تے دستار والا تے امامے والا کیوں نہ ہوئے، اس وقت تک وہ بات تے عمل ثواب اجر اس عمل تے نہیں ملے گا جب تک دین دے اندروں ثابت نہیں ہوئے گا۔ تے دین جڑا ہے وہ مکمل کنہ دی ہستی تے ہو گیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اعلان آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں سوال کرنا، گزارش کرنا، جتنے کام تسی کرتے ہو دین جڑا محمد مصطفیٰ دی ذات تے مکمل ہوا اس دین چو دکھلا دو، اسی کرن واسطے تیار ہاں۔ اس دین چو ثابت کر دو، دین چو دکھلا دو۔ دین مکمل ہویا مصطفیٰ دی ذات تے، جے پیغمبر دی زندگی چ ہویا تاں دکھلا دو، اور سہولت کر دینے ہاں جے صحابہ کرام کیتا تاں دکھلا دو، اور آسانی کر دیاں جے قرآن چو دلیل نہ مل سکے، حدیث چو نہ مل سکے، پیغمبر دے عمل تو نہ دکھلا سکو، صحابہ دے عمل تو نہ دکھلا سکو، تابعین تو ثابت کیجئے، تبع تابعین تو ثابت کیجئے، ائمہ محدثین امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ انہوں دیاں قبراں نور نہ منور کر دے، انہوں تو دکھلا دیجئے۔ اللہ دے بندو اگر ایک کام اچھا ہوندہ، سونا ہوندہ، نیکی والا ہوندہ، ہمارا ایمان ہے اس کو صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، محدثین کرتے، ائمہ دین کرتے، بزرگان دین کرتے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کر دے۔ جس بات نو اچھا سمجھ کے انہوں نے کیتا او دین تے نیکی تے عبادت نہیں بن سکتا، اس تے ثواب نہیں مل سکتا۔
جہدا وجود دین چ نہیں انہوں دین کیا جائے وہ دین نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے، اس تے ثواب نہیں ملتا، اس نوں بدعت آندے نے۔ سادی جی تعریف لوگ آندے جی بدعت کنوں آندے نے؟ حدیث امی عائشہ صدیقہ صحیح البخاری، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، فرمان نبی علیہ السلام فرما گئے جڑا کم میں نہیں کیتا، سنو بدعت دی تعریف، فرمایا جڑا کم میں نہیں کیتا، جڑا وہ کم کر کے تے او دے تے انہوں دین بنائے کہ اے دین ہے، اس تے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، فائدہ ہوئے گا، فرمایا او مردود ہے، او دین نہیں ہو سکتا، او کیا ہے؟ او بدعت ہے۔ اور آسان کر کے بدعت دی تعریف سمجھا دیاں، جس کم نو نیکی ثواب اجر سمجھ کے محمد مصطفیٰ اور آپ دے صحابہ نے نہیں کیتا، اونچی بولو او دین بن سکتا نہیں۔ جڑا بدعتی آدمی ہے نا، امام مالک رحمہ اللہ فرماندے سن او عقیدہ ختم نبوت ابھی منکر ہے، کیونکہ بدعتی آدمی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے بڑا چنگا کام سی، اے دین سی، تے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ نے چھپا لیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے دین بیان کرنے میں ذرہ بر بھی کوئی کمی نہیں کی، جڑا کم محمد مصطفیٰ بیان کر گئے نے وہ دین ہے، تے جڑا اج دعویٰ کردہ نہیں اے بھی دین ہے، اور رسول اللہ تو ثابت کرے، صحابہ تو ثابت کرے، جے ثابت نہیں تو اس کا مطلب ہے اے دین اندر اے ویلڈنگ کر رہے ہیں، اے تے بدعت ہے، ویلڈنگ ہی تے بدعت ہے، اضافہ ہی تے بدعت ہے، بڑھوتری تے بدعت ہے۔ اتنا مشرک بھی خطرناک نہیں ہے دین اسلام واسطے جتنا بدعتی دین دا نقصان کرتا ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی بدعتی انسان کو توبہ دی توفیق بھی چھین لیندہ ہے۔ مشرک نو تے توبہ دی توفیق مل جاندی ہے، بدعتی کو اللہ توبہ دی توفیق بھی چھین لیندہ ہے۔ فرمایا کیوں امام صاحب؟ فرمان لگے کیونکہ بدعتی آدمی توبہ دی توفیق اللہ کی میں چھیندہ ہے۔ بدعتی آدمی توبہ تاں کرے گا جے اس نو گناہ سمجھ کے کرے گا، وہ تے کاری ثواب سمجھ کے رہا تے توبہ کی میں کرے گا، وہ تے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ مشرک تے انہوں سمجھ آ جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں شرک تے ہوں، میں غیر اللہ دی پوجا کر رہا ہوں، وہ تے توبہ دی طرف آ جائے گا۔ بدعتی آدمی کو اللہ توبہ دی توفیق بھی چھین لیندہ ہے۔ اور بدعتی آدمی پتہ کتنا برا ہے؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر لصاحب البدع فقد انا ہضم الدین، فرمایا بدعتی آدمی دی جڑا عزت کردہ ہے نا وہ بھی دین اسلام نو گران چ تعاون کر رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی دے سلام دا جواب نہیں سن دیتا کر دے۔ سنن ابی داؤد پڑھ جائیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر عمر اندر نبی نہ ہو گئے، مجاہد تابعی رحمہ اللہ شاگرد ساتھ ہے، سفر تے نے راستے اندر نماز دا وقت ہویا، مسجد اندر ٹھہرے، مؤذن آیا، اذان کئی، اذان کہنے تو بعد مؤذن نے تسبیح شروع کی تھی ہے۔ تسبیح پتہ کنوں آندے نے؟ اذان کہنے تو بعد مؤذن باہر نکلے، گلی چ آواز لگائے حضرات میٹھے میٹھے بھائیو آؤ نماز کا وقت ہو گیا، اس نو تسبیح باندھے نے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود نے، انہیں اذان کہی ہے تے اذان کہہ کے باہر نکلے، حضرات نکلو آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے مجاہد میرے شاگرد جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مینو اس مسجد چو لے چلو، میں عبداللہ اس مسجد اندر نماز نہیں پڑھاں گا جس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اندر نماز نہیں پڑھی، فرمایا اس دا مؤذن بدعتی ہے، میں ابن عمر اس مسجد اندر نماز بھی نہیں پڑھاں گا۔ محدثین، سلف صالحین، صحابہ کرام بدعت اور بدعتی انسان تو نفرت کر دے،
کیوں صحابہ دا ایمان سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سننا توجہ فرمانا، کوئی کہہ سکتا ہے جدوں اس کام دا ثبوت رسول اللہ دی ولادت دے دن جشن کہنا، خوشی منانا، عید کہنا، یہ دا ثبوت قرآن اندر بھی نہیں، پیغمبر دی حدیث دے اندر بھی نہیں، صحابہ دے عمل اندر بھی نہیں، تے پھر آیا کتوں میں اپنی بات کراں تے کوئی ناراض ہو سکتا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، چند ایک دلائل تے چند ایک حوالہ جاتے توجہ فرمانا۔ میں اسی گروہ دے علماء دے دلائل پیش کرنے لگا جڑے اس کام نو کر دے بھی نے تے درست بھی سمجھ دے نے۔ اللہ دا واسطہ انتشار دا پیغام نہیں، محبت دا پیغام ہے۔ لوگوں حقائق نو سمجھیے، حقائق دی دنیا اندر آئیے، بچیے بدعات تو بچیے، خرافات تو بچیے، کتے نیکی دے نام تے تیرا ایمان برباد نہ ہو جاوے، کتے نیکی دا نام دے کے بدعت دی دل در اندر پھنس کے اپنا ایمان تباہ نہ کر لینا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا نام لے کے جتنی بھی خرافات و بدعات اس دن کیتیاں جاندیاں نے، اس دا کوئی شریعت دے نال تعلق نہیں۔ سمجھنا ہے تو حوالے تے غور کرنا۔ جشن عید میلاد النبی دا تصور صحابہ و تابعین دے دور اندر بھی موجود نہیں سی، بلکہ ایک بدعت ہے۔ الفاظ میرے نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہاں کتاب لکھی ہے عید میلاد النبی، 800 صفحات تے مشتمل کتاب ہے، میری لائبریری اندر اللہ دی رحمت نہ موجود ہے۔ میلاد النبی کتاب اندر صفحہ نمبر 702 تے ڈاکٹر صاحب نے الفاظ لکھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماندے ہیں اس اصولی کچھ بحث کی تھی اور بحث تو بعد لکھنے لگے، اس اصولی بحث تو بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی اگرچہ قرون اولا تو مراد صحابہ و تابعین تبع تابعین، اگرچہ قرون اولا میں اس شکل میں موجود نہ تھا جس شکل میں جس حایت میں آج موجود ہے۔ پھر آگے چل کے ایک اور مقام تے اسی کتاب میلاد النبی اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے صفحہ نمبر 373 تے الفاظ لکھے، فرمانے لگے اہل اسلام ان ابتدائی 3 ادوار صحابہ تابعین اور تبع تابعین، اہل اسلام ان ابتدائی 3 ادوار میں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا، خیر القرون فرمایا کہ بعد سے ہمیشہ ماہ میلاد النبی میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ عمل اگرچہ بدعت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماندے نے پہلے 3 دوراں ایک کام موجود نہیں سی، نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین، اس تو بعد شروع ہوا، لیکن یہ عمل ہے بدعت۔ ہن اگلے الفاظ فرماندے ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ ہے گناہ لیکن چنگا گناہ ہے۔ یہ دے جی نا جی میں کوئی بندہ کوئی گناہ کرے، کوئی برائی کرے، یا کوئی بندہ جھوٹ بولے، وہ آکھے جھوٹ تو میں بولنا لیکن جھوٹ جڑا نا یہ بڑا چنگا ہے بھی جھوٹ تے ہے بھی چنگا، ہے بدعت تے ہے اچھی۔ کل بدعت ضلالہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے اندر فرماندے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا جڑی بری بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جڑی چنگی ہے وہ گمراہی نہیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم اندر لے کے جائے۔ پھر اسی کتاب دے صفحہ نمبر 757 تے لکھنے لگے جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی عید شرعی نہ ہے اور نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا دن ہے۔ بدعت بھی کیا رہنے تے عزت منزلت والا بھی کیا رہنے، کیا عقل ہے بھئی، سبحان اللہ۔ اور پھر لکھنے لگے صفحہ نمبر 736 تے لکھ دینے اس تعریف کی روح سے جشن میلاد النبی بدعت مستحسنہ ہے جسے مومن ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ آگے چل کے پھر صفحہ نمبر 496 تے لکھیا کہ اس پوری بحث دا خلاصہ ہے کہ قرون اولا صحابہ تابعین تبع تابعین دے مسلمانہ
اہم ملی اور مذہبی اہمیت دے دن بطور تہوار منانے دا کوئی رواج نہیں سی، یہ رواج بعد شروع ہویا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی کتاب تو نقل کرتا 5 اقتباسات نے اس بات نو روز روشن دی طرح واضح کیتا ہے کہ مروجہ جشن عید میلاد النبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین نظام دے دور اندر نہیں سی بلکہ بعد دی بدعت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دی زبانوں بدعت حسنہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، محمد عبد الاحد قادری انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے رسائل میلاد مصطفیٰ۔ قادری رضوی کتب خانہ لاہور تو شائع ہوا ہے۔ اس کتاب اندر جگہ جگہ اس بات کا انہوں نے اعتراف کیتا کہ جشن میلاد دے نام تے ہونے والے تمام کام، تمام امور غیر شرعی نے، البتہ بدعت حسنہ ضرور نے۔ رسالہ میلاد مصطفیٰ صفحہ نمبر 526 پڑھ جائیے، اور اس کے اندر وہ فرماندے نے مولود شریف کی اصل تو بدعت ہے، پہلی 3 صدیوں میں سلف صالحین سے منقول نہیں کہ انہوں نے مولود شریف کی محفل قائم کی ہو۔ پھر اسی کتاب دے اندر مولانا عبد الاحد قادری فرماندے نے محفل میلاد شریف کی ابتدا 767 سال بعد، 767 سال بعد، یعنی 204 ہجری سے محفل مبارک میلاد شریف کا انعقاد بڑے پیمانے پر اطراف و اکناف عالم میں ہو رہا ہے۔ 204 سال تو فرماندے نے بس ہو رہی ہے، پہلا ایدہ وجود کو نہیں سی۔ صلاح الدین سعیدی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب مربط کی جس کا نام رسالہ میلاد نبی رکھا، اور قادری رضوی کتب خانہ نے اس نے شائع کیا۔ اس اندر بھی جگہ جگہ بات موجود ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، البتہ بدعت حسنہ ہے۔ رسالہ میلاد النبی دا صفحہ نمبر 202 پڑھیے، 64 صفحہ پڑھیے یا 216 صفحہ پڑھیے۔ اور اسی طرح صلاح الدین سعیدی صاحب نے ایک اور مجموعہ مرتب کیا جس کا نام رسالہ میلاد حبیب رکھا۔ اس اندر الفاظ لکھے کہ اس اندر کوئی شک نہیں، مجالس میلاد جو موجودہ صورتحال اندر پیش کیتیاں جاندیاں نے یا جس شکل اندر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہے ہیں، نہ عہد رسالت اندر نہ عہد صحابہ اندر اس کا ثبوت ہے، اور نہ ہی بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا نشان بھی نظر نہیں آندا۔ فرماتے نبی علیہ السلام دے دور اندر، صحابہ دے دور اندر، بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا کوئی تصور بھی نہیں۔ اور سنیے، علماء بریلویہ دے ہاں شیخ احمد سرہندی دا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے مجدد الافسانی، امام ربانی، محبوب سمدانی اور قیوم زمان کیا جاندہ ہے، انہوں نے حالات زندگی اندر لکھے الفاظ اتھوں تک انہوں نے بارے نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے بے واسطہ اللہ نہ کلام کیا، اور آپ نے اسمانہ دا علم سیدنا علی کو حاصل کیتا ہے۔ آپ دی زیارت واسطے کعبہ چل کے آیا، اور آپ دی خانقاہ شریف تے کنویں تو آب زمزم برآمد ہوا، بہت سارے لوگوں نے حج کروایا اور زمزم پلایا۔ آپ دی خانقاہ شریف دی زمین نو بہشتی زمین دا درجہ حاصل ہوا۔ ہن تک جاؤ، انہوں دے سالانہ عرس دا بڑے تذکو احتشام دے عقیدت نہ منایا جاندہ ہے۔ انہی دی کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، اس اندر اے جنہ دا اتنا مقام شان لکھیا گیا اور اے بیان کیتا جاندہ ہے۔ وہ فرماندے نے میلاد شریف کو جائز اور طریقہ مروجہ کو میں نجائز قرار دیتا ہوں۔ یعنی کیا معنی؟ وہ کہتے رسول اللہ کی میلاد ہوئی، میلاد کا معنی کیا ہے؟ ساڑھی قوم نو پتہ ہی نہیں۔ عالمی میلاد کانفرنس، بھئی میلاد دا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ وہ فرماتے رسول اللہ دی پیدائش جائز ہے، حق ہے، اور جڑے طریقے نہ منایا جاندہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور مزیدی بات، غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے عالم سن، انہوں نے مسلم شریف دی شرح لکھی ہے، شرح سے مسلم۔ اس اندر فرماتے ہیں صحابہ کرام تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کیتیاں، اور مفتی غلام محمد شرک پوری صاحب نو کون نہیں جاندہ؟ وہ ایک جانی پہچانی علمی شخصیت نے، انہوں نے کتاب لکھی دور حاضر کی محفل نعت، اس اندر صفحہ 49 تے لکھنے لگے،
فرماندے بازاراں چوکچ اور عام راستیں دے محفل میلاد اور جلسے محفل نعت وغیرہ کرنا ناجائز ہے۔ مزید آگے چل کے فرماندے آج کل اکثر محافل کی طرح جو متعدد مکروہات پر مشتمل ہے، اگر فسق نوازی کے طوفان بدتمیزی کو علماء اور مشائخ اور حکومت نے نہ روکا تو جو انجام بد اس کا ظاہر ہوگا اور امت پر جو وبال آئے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ بھئی ہم تو اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہر پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جتنی خرافات نے ساری دی ساری خرافات نے، اور سن لیجئے بزرگ بیٹھے نے چند سال پیچھے چلو 12 ربیع الاول نو 12 وفات کیا جاندہ سی، کیلنڈر اندر بھی 12 وفات شائع ہوندہ سی۔ تذکرہ اکابر اہل سنت اندر مؤرخ بریلویت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے لکھا، نور بخش توکلی دے تذکرے اندر لکھنے لگے کہ نور بخش توکلی صاحب کی مسائیہ جمیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل قرار پائی۔ اور پھر لکھنے لگے مقدمہ تذکرہ غوث اعظم اندر یہ الفاظ بھی موجود نے کہ آپ نے، یعنی کس نے، نور بخش توکلی صاحب نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جد و جہد کی، اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کروائی۔ ایک اور کتاب لکھی عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے، کیا ہم محفل منعقد کریں؟ اس اندر فرماندے دراصل محفل میلاد کا منعقد کرنا بدعت نیا کام 3 زمانوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے اور سلف صالحین سے منقول ہی نہیں ہے۔ علامہ اکمل قادری صاحب نے اعتراف کیا، عاشقوں کی عید کے نام سے کتاب لکھی، 13 نمبر صفحے تے فرمان لگے ولادت پاک پر جشن منانے کا باقاعدہ اہتمام نہ تو زمانہ نبوت میں تھا، نہ صحابہ کے درمیان میں رائج تھا۔ اور ایک حوالہ سنیے، بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے شیخ الحدیث ہیں، وہ شیخ التفسیر بھی ہیں، مصنف کتب کثیرہ بھی ہیں، علامہ فیاض احمد اویسی صاحب بہاولپوری ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے 2 ٹوک بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے صحابہ سلف صالحین جلوس میلاد نہ نکالتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے وقت نہ تھا اور وہ جہاد میں مصروف تھے۔ یہ فرماندے نے انہوں کو وقت نہیں سی۔ یہ الفاظ غلام رسول سیدی صاحب نے بھی اسی طرح دے لکھے۔ تار القادری صاحب فرمان، ایک نے لکھا جی انہوں نے غم بڑے سی تا نہیں کیتا، دوسرے آکے کم بڑے سی، ویلے اسی رہ گئے ہیں تو تسی ہو۔ اور بھائی اگر یہ دین ہوتا اللہ کی قسم، صحابہ اکرام تم کام کہتے ہو، صحابہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے، دین پہ عمل کرتے تھے، کام ہزاروں کام چھوڑتے، شرط ہے یہ دین میں ہوتا تو صحیح۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سننا توجہ فرمانا، ایک طرف جناب علی اس نو کیا جاندہ ہے کہ اے بدعت حسنہ میں، ایک طرف بدعت حسنہ کیا جاندہ ہوئے، دوسرے پاس سے ایدی دلیل لی قرآن دی آیت پھر نکال دینے، آندے کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہنے لگے قرآن پاک اندر اللہ فرماندہ جدوں میں تو آڑے تے فضل کرا رحمت کرا تے خوشی مناؤ، فالی یفراؤ خوشی مناؤ۔ میں گزارش کرنا اللہ دے بندو، فالی یفراؤ دا معنی خوشی منانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے، ترجمہ غلط کیوں کیا؟ اور دوسری گزارش، ایک طرف بدعت حسنان دے اور دوسرے بننے بدعت دی دلیل قرآن چو نکال دے، کچھ خیال کیجئے، بدعت دی دلیل قرآن چ نہیں ہوندی۔ تے جے تساں اٹکل پچو لا کے نکال لیے کہ فالی یفراؤ، تے فالی یفراؤ دا معنی خوشی منانا نہیں خوش ہونا ہے۔ قرآن پاک اندر اگر تے فارہو دا لفظ ایک جگہ تے استعمال ہوندہ پھر تو اڈی ڈنڈی چل دی، قرآن پاک اندر اور مقامات تے بھی الفاظ استعمال ہوئے نے۔ فارح المخلفون قرآن پاک اندر موجود ہے، اور صحیح البخاری چ بھی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانانو سارے نو فرمایا غزوہ تبوک واسطے جانا ہے، جنگ لڑن واسطے، تے کئی منافقین نے بڑے بڑے بہانے کیتے تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام جو تشریف لے گئے تے پیچھوں منافقین نے فرحت دا اظہار کیتا، فارہو پیچھوں فرحت دا
اظہار کیتا تے کی انہوں نے جلوس کڈیا سی؟ جے اس آیت تو مراد ہے یہ خوشی منانا تے کی انہوں نے بھنگڑا پایا سی، رقص کیتا سی؟ یاد رکھیے فارہو یہ سیغہ امر بھی ہے، فَلْيَفْرَحُوا یہ سیغہ امر ہے، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا یہ عمل مستحسن ہے۔ میں کہا کیا معنی؟ آندھے مستحسن دا معنی کہ کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ میں کہا ایک بنے انہوں مستحسن آندے پے ہو، ایک بنے انہوں بدعت آندے پے ہو، دوسرے بنے قرآن چو دلیل او پیش کرن دے ہو جڑی حکم دی ہے، وجوب دی ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا سیغہ امر ہے، وجوب دا معنی دیندہ ہے۔ اللہ دے بندو اگر یہ دلیل اس کی ہوتی پھر محمد مصطفیٰ اس فرض پہ عمل کرتے۔ اس کا معنی ہے تم خود تسلیم کرتے ہو رسول اللہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ بدعت حسنہ ہے، کبھی اس کو عمل مستحسن کہتے ہو، دلیل قرآن چو دیں دے، کچھ خیال کیجئے۔ اور فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے، فرحت۔ یہ انج نہیں تو میں اور آسان کر کے سمجھا دیا، فارہو فَلْيَفْرَحُوا یہ دا معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے۔ جے اور آسان کر کے سمجھو تو کدے روح افزا پیتا ہے؟ این چپ کیتے ہو جو میں کوئی نہیں پیتا، چلو گرمی آن دو تو انہوں مسیح تے پہ آ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ روح افزا دی بوتل لئیے نا تو او دے ہوتے لکھیا ہوندہ ہے فرحت بخش، فرحت قلب، پڑھے کدے ذائقے سے بھرپور فرحت قلب۔ ہن دسو بھی جڑا بندہ روح افزا پی لے، فرحت قلب دا کی معنی ہے کہ دلی سکون ہوندہ ہے، دلی خوشی ہوندی ہے۔ تے کی مطلب جے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا ہے تے او یفرحوا تے اے فرحت بخش، فرحت قلب یہ اوہی معنی اندر ہے۔ تے جڑا روح افزا پی لے کی وہ ڈانس کرن لگ پیندا ہے بھی وہ کہے بھی ہن روح افزا پی لیے تو فرحت فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا تے ہن میں مناواں خوشی کیوں میں روح افزا پی لیا تے اوتے لکھیا سی فرحت قلبی، تے فرحت قلبی تو مراد رقص کراں، ڈانس کراں۔ یار کو معنی کرنے لگے خیال کر لو۔ اور جائیے تفسیر قرطبی پڑھیے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی آیت دے تحت فرماندے نے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ۔ اس آیت دے تحت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے، اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے۔ اگر مصطفیٰ دی ذات بھی مراد لو تے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں۔ اللہ دے بندوں تے فتوہ کیویں لگا چھوڑے آجے، ایک طرف اس نو عمل مستحسن آندے ہو کہ کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ تے فتوہ کی لایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میں پوچھنا چاہنا نالے مستحسن آندے ہو تے نالے فتوہ شیطان دا لاندے ہو۔ میں سوال کیتا کرنا کیا صحابہ اکرام نے، رسول اللہ نے، تابعین تبع تابعین نے کیا؟ تواڈیاں کتاباں بھی بولن نہیں یہ عمل کیتا تے پھر فتوہ تے لا رہے ہو کہ جی میں کوئی فرض دے سی منکر ہو گیا تاں دے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کہتا یہ خوشی مصطفیٰ نے نہیں منائی، صحابہ و تابعین نے نہیں منائی۔ غور کرنا، اللہ سے ڈرنا، اس تمہارے فتوے اور شعر کی ذات میں کون کون آتا ہے اور تمہاری ذات پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نثار تیری چہل پہل تے ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ میں کہ تواڈے سارے بندے آئے سن، جنہیں تواڈے بندے نے وہ سارے جلوس سے سن؟ نہیں۔ تو میں کہ کچھ ایسے تواڈے بھی ہون کے مہربان جڑے نہیں آ سکے؟ جی جی۔ تو میں کہ تسی فرماندے ہو بھی جڑا نہیں مناندا وہ شیطان ہوندا ہے۔ چلو ساڈے تو کیا اسی برداشت کرنے، چلو تانوں مبارک ہوئے، تو تسی اپنے دے بارے ذرا آرڈر جاری کرو۔ اللہ کے بندو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو شیطان نہیں کہتے۔ یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، ہمارا جرم قصور یہی ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا ہے تو دین بھی رسول اللہ کا ہے۔ جڑا کم مصطفیٰ کیتا ہے وہ کرن لی تیار ہیں، جڑا مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کیتا وہ تو معذرت دا اعلان کرن لی تیار۔ میں شعر پڑھنا سا نا سوچدا سا بھی شیطان سانو کیوں آندے نے، اسی ادھا دا کوئی کام کر دے تو کوئی نہیں۔ وہ پچھلے سال نا ملتان ہور برآمد ہوئی سی نا، ہور، وہ ہور ہے، شرم تو نہیں آئی ہوگی، ہور۔ اللہ دے بندو ہور وہ تیار ہوئی تو لیا کے انہوں سارے بندیاں دے وچ بایا، 30,000 مکیا، 10,000 ایڈوانس دیتا، وہ 20,000 بعد جو دیتا نہیں، پرچہ ہویا، ہجے FIR تھانے پئی۔ جی یہ ہور ہے، یہ ہور کی توہین ہے۔ ہور او نہیں ہوندی جنہوں چوک چ بیٹھے انہوں ساری دنیا ویکھے۔ ہور پتہ کس نو آندے نے؟ لامیت مسہن
انسم قبلہم ولا جان، حور ہوندی ہے جنہوں انسان اور جن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی انسان اور جن دی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی۔ حور او ہوندی ہے جس واسطے بنائی گئی ہے صرف وہی ویکھے گا، جنہوں سارے ویکھنو حور نہیں ہوندی۔ وہ طائفہ ہو سکتی ہے جس کو سارے چوک میں بٹھا کے دیکھے، حور کو وہی دیکھے گا جس کے لیے رب نے اسے بنایا ہے۔ تو میں کہاں دے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا، شیطان سانو آندے ساڑے تے ہے کونی، اللہ دی رحمت راجی سارے مسلمان کلمہ پڑھنے، ایک کتھے لبے گا؟ وہ بڑے عرصے دے سوچن دے سن، وہ پچھلے سال 12 ربیع الاول ملتان چ حور نکلی ہے تو لاہور چ شیطان کڈیا۔ وہ ایک بندے نو پھڑ کے نا کالے کپڑے پوائے تو انہوں رسیاں بنیاں، تو انہوں جلوس لے آندا تو انہوں کھچن نالے رسیاں کھچن نالے، تو شیطان ہے نا، تینوں حضور دی آمد دی خوشی نہیں سی نا۔ وہ جو شام ہوئی نا وہ کپڑے لائے، میں کہا یار ہو سکتا کوئی ساڈا بندہ نہ پھڑیا ہوئے، ذرا ویکھیے۔ وہ جدو ویکھیا میں کہا یار یہ ساڈا تو نہیں، تو ساڈا ہوندا تو انہوں پھڑ کے کپڑے پاندے تو ساڈے اونج نہیں سی طبیعت صاف کرنی۔ میں یار ساڈا بندہ نہیں نہیں تہاڈا تو نہیں۔ میں کہا شیطان نہیں سی دینے ساری؟ جی سارا دینے ہی شیطان سی۔ میں لاؤ کپڑے ویکھیے کیڑے مسلک دا؟ وہ جو کپڑے لائے میں کہا کون ہے؟ مہربانی نے شیطان بھی ساڈا ہی ہے۔ میں کہا چلو لبن ڈے سا بڑے عرصے دے بھی شیطان کیڑا، وہ لب گیا، چلو مہربانی تہاڈی۔ اللہ کے بندوں کو خیال کرو۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آندے جے توانو حضور نہ پیارے، جے توانو سرکار دی آمد دی خوشی ہے، جے توانو خوشی ہے تسی جشن مناؤ۔ میں کہا پورا قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، جشن دے لفظ دا شریعت اندر تصور ہی کوئی نہیں۔ عید شریعت نے قرار دیتا تے دلیل پیش کر دو، تے جے منان دا دیو آندے چلو تسی ہور کچھ نہیں تے کم از کم سرکار دی محبت دی خوشی اندر تسی روزہ رسول ہی بنا لو۔ میں کی بنایا جے اے روزہ رسول؟ میں کہا مناندے کی پے ہو؟ اے ولادت رسول۔ میں کہا روزہ پیدائش دی علامت ہوندا کہ وفات دی؟ میں روزہ رسول اندر کیے اے قبر مصطفیٰ۔ میں کہا قبر ولادت دی علامت ہے کہ وفات دی؟ اے او تے وفات دی علامت ہے۔ میں مناندے کی پے ہو؟ اے جشن ولادت۔ میں کہا بنایا کیے؟ اے روزہ پاک۔ میں کہا روزہ ولادت دی علامت ہوندا ہے؟ نہیں نہیں وہ تو وفات دی ہوندا۔ بنان لگیا سوچیا نہیں، مناندے ولادت پہ ہیں تے بنائی روزہ پہ ہے۔ واہ اللہ کیسا کمال ہے۔ پیسہ کسے دا خرچ ہویا ہے، جھنڈی کسے دی جیب تے لگی ہے، جھنڈا کسے دے لگا ہے، تے عقیدہ میرا بولدا پیا انکا میتون و انہم میتون۔ ملاندا جشن ولادت پیا تے بنایا روزے دا فوٹو ہے، تے عقیدہ ساڈا بولدا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ پیسہ تیرا، جھنڈی تیری، روزے دا ماڈل تو بنایا تے عقیدہ میرا سمجھ آ گیا۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہنے لگے چلو تہاڈا عقیدہ ہی صحیح لیکن تسی بناؤ تے صحیح نا۔ میں کہا ٹھیک ہے اسی روزہ رسول دا ماڈل شبیہ بنان واسطے تیار ہاں، لیکن دس نہ کتے بنائیے۔ کہنے لگے بار بازار اندر بنا لو، بار گلی اندر بنا لو۔ میں کہا تیری محبت ہے تو گلیاں اندر روزہ رسول بنا کے روزہ رسول دی توہین کرنا ہے۔ میں تیار ہاں روزہ رسول دا ماڈل نمونہ بنا لی، لیکن جگہ تو ایسی پیش کر دے، جگہ تو پکیزہ پیش کر دے۔ کہنے لگا گلی نو صاف کر لو۔ میں کہا گلیاں صاف اونا دی کرن دی ڈیوٹی لگی ہے جنہاں نبی عیسیٰ دی سنت دی مخالفت کیتی سی، آج تک گلیاں صاف کرن دے نے۔ آندے گلی نو صاف کر لو۔ میں کہا 1000 بار بھی گلی صاف کر لئیے، پویں صرف دے نال دھو لویے، پویں انہوں بڑے بڑے جناب علی کیمیکل لا کے بھی دھو لویے، وہ گلی پاک نہیں اتنی کہ او تے روزہ رسول بن جائے۔ سنو میری عقیدت محبت مصطفیٰ دی ذات نہ تے روزہ پاک نہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش دیاں گلیاں نپاک نے، کینیڈا دیاں ساریاں گلیاں نپاک نے، اس معیار تے نہیں پہنچدیاں کہ اوتھے روزہ رسول بنے۔ جتے پیغمبر دا روزہ بنیا، روزہ بعد اندر بنیا، پہلے رب نے اعلان کروایا ماں بین بیتی و منبری روزہ
روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا محبوب علیہ السلام نے میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر تک دی جگہ اللہ دی جنت دا ٹکڑا ہوئے روضہ رسول بنے ہیں, جنت دے ٹکڑے اندر بنے ہیں. میں کہا جنت تو وکھا دے, روضہ میں بنا دینا وا. کہندے تسی نہ بناؤ اسی تے بناواں گے. میں کہا چلو بناؤ, تہاڈی محبت عقیدت ہے, تساں بنایا جی بنایا. میں کہا 8-9 ربیع الاول نو تسی روضہ بنایا جی اساں بنایا. میں کہا 9-10-11 نو سجایا ہوئے جی اساں سجایا. میں کہا 12 ربیع الاول نو تسی اس نو گھمایا پھرایا ہوئے, ٹرکاں تے ٹرالیاں تے ٹریکٹراں تے گڈیاں تے تسی روضہ رسول دے ماڈل نو گھماندے پھراندے رہے ہو. گلی اندر روضہ رسول بنایا سجایا ہوئے. 12 ربیع الاول نو اس نو گھماندے پھراندے بھی رہے ہو. 13 ربیع الاول نو میں اس گلی چو گزریا تے روضہ رسول نظر نہیں آیا. کہنے لگے اسی توڑ دیتا ہوئے. میں کہ اللہ تے بندے اے تے میرا پیغام ہے, اے تے درد دل ہے. ہر تھاں تے روضہ رسول بنائی دا نہیں, جے بن جاوے تے پھر انہوں توڑی دا نہیں. تو روضہ رسول نو توڑ کے روضہ رسول دی توہین کی دی ہے. میں پیغام دینا ہر تھاں روضہ رسول بنائی دا نہیں, جے بن جائے تے پھر روضہ رسول نو توڑی دا نہیں. کہنے لگے چلو میں کیا بنا دے بھی تسی ہو تے توڑ دے بھی تسی ہو, تے گستاخ سانو کیوں آندے ہو. کہندے چلو تسی مصطفیٰ دے نلائن پاک دی شبیب بنا کے لگا لو. سنیے آخری پیغام تے غور کرنا, میرے درد دل تے غور کرنا. لڑائی مقصود نہیں ہے, نفرت مقصود نہیں ہے, فرقہ وریت مقصود نہیں ہے, درد دل ہے. ایک پیغام ہے, ایک گزارش ہے. کہنے لگے مصطفیٰ دا نلائن پاک دا ماڈل بنا لو. میں کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پیغمبر دا نلائن آپ دا نلائن اصلی حقیقی مل جائے میں اس تے اپنی جان بھی قربان کر دیا, حق ادا نہیں ہوئے گا. لیکن تو نلائن دی شبیہ بنائی ہے, بتلا جس نلائن نو ویکھ کے یہ شبیہ تیار ہوئی ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ نلائن محمد مصطفیٰ ہے, یہ تبرکات پیغمبر دینے. کہنے لگا بادشاہی مسجد پہنے یا فلاں شاہی مسجد پہنے. میں کہا سنو, کسی مسجد اندر کسی قلعے اندر کوئی چیز پئی ہوئے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر دے تبرکات نے, اس دی سند دا ہونا ضروری ہے. سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ, آج جس جناب علی تسی نلائن دا ماڈل بنایا ہے وہ نلائن مصطفیٰ کا ہے, اس کی کوئی دلیل پیش کر دو, سارا زمانہ مل جائے. اس کی باسندے سے ہی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کا نلائن ہے. سنو میرا اعلان, سنو علمی بات, سنو تحقیقی بات. میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات حق نے اگر مل جائیں, میں کہنا پیغمبر دی جسم دے اترا ایک بال مل جائے, ساری کائنات کا سونا چاندی تول دیا جائے, اس بال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. لیکن پیغمبر دے جتنے تبرکات سن سارے مفقود ہو چکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے رہے وہ ممبر جل گیا, اور جناب علی غالباً 754 یا 654 ہجری اندر وہ ممبر اس دنیا تو مفقود ہو گیا. مصطفیٰ جس چرپائی تے آرام فرماندے وہ چرپائی چل دی رہی, صحابہ کو تابعین کو آئی. امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دے بارے تاریخ یحییٰ بن معین پڑھیے. امام یحییٰ بن معین دا جنازہ اسی چرپائی تے اٹھایا گیا جڑی مصطفیٰ دی چرپائی سی, آپ دا تبرک یہ چرپائی محفوظ رہی ہے. لیکن امام یحییٰ بن معین دی وفات تو بعد جنازہ اس چرپائی تے اٹھیا, اس تو بعد چرپائی کہاں گئی کسی دے علم اندر نہیں ہے. پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ایک صحابی نے فرمایا محبوب اے چادر تساں لئیے بڑی خوبصورت ہے, مینوں دے دو. محبوب نے فرمایا تو لے لے. کہنے لگا محبوب چادر دی کمی تے نہیں سی, میں تے چادر تاں لئی ہے تواڈے جسم نہ لگی ہے, میں اپنے کفن اندر شامل کراں گا. جدوں صحابی دی موت دا وقت قریب آیا وصیت کی ہے چادر پیغمبر دی ہے, اے پیغمبر دے تبرکات اندروں ہے, اس نو میرا کفن بنا دینا. وہ چادر کفن بن کے وہ صحابی دے کفن اندر قبر اندر چلی گئی. عبداللہ بن انیس نو مصطفیٰ نے چھڑی اپنی دی ہے. عبداللہ بن انیس نے وفات تو پہلے وصیت کی, فرمایا میں فوت ہو جاواں اس چھڑی نو کفن اندر رکھ دینا, کیونکہ محبوب فرما گئے سن قیامت دا دن ہوئے گا سارے آن گے خالی ہاتھ آن گے. عبداللہ تو آئے گا تیرے ہاتھ دے اندر چھڑی ہوئے گی, میں دوروں دیکھ کے پہچان لگا میرا عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں. وہ چھڑی بھی ساتھ دفن ہوگی, مفقود ہو گئی. پیغمبر علیہ السلام دے ناخن مبارک, آپ دے بال مبارک, سیدنا
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس موجود سن. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں وفات دا وقت قریب آیا بیٹیاں نو نصیحت وصیت کی. فرمایا اگر میں فوت ہو جاواں مینوں دفن کرو. اے پیغمبر دے بال مبارک میں بڑے عرصے تو سنبھال کے رکھے نے. آپ دے ناخن مبارک نے جدوں میں فوت ہو جاں میرے چہرے تے میری اکھاں تے میرے ناک تے میرے ہونٹاں تے اور میرے کناں تے اے پیغمبر دے بال اور ناخن رکھ دینا. وہ درخت جس دے نیچے مصطفیٰ نے بیعت رضوان کی ہے. صحابہ دی زندگی اندر صحابہ دے پہچان اس دی ختم ہو گئی سی. صحابہ اکرام فرماندے چند سالوں تو بعد اسی آئے اسی نہیں پہچان سکے اتنے درخت اندروں کیڑا درخت سی. پیغمبر دے تبرکات تو مفقود ہو گئے. تسی کس دلیل نہ کہندے ہو اے جوتا پیغمبر دا ہے. اللہ دے بندو پیغمبر دے نام تے دکانداری مت کیجئے. پیغمبر دی ذات دا نام لے کے اے جھوٹے تبرکات منسوب مت کیجئے. جویں پیغمبر دے نام تے کوئی آپ بات گھڑ کے تراش کے آپ گل بنا کے نبی دے نام تے منسوب کرے ایسا شخص شریعت دی روشنی اندر محبوب نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جویں کوئی بات پیغمبر دے نام تے منسوب کرنی ظلم ہے گناہ ہے زیادتی ہے. اسی طرح جڑے تبرک مصطفیٰ دے نہیں نے جڑے آپ دے تبرکات نہیں نے انہوں نے پیغمبر دی طرف منسوب کرنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے. پھر اس تو بڑا ظلم کیا ہوا نلائن دی شبیہ بنائی گئی اور جوتے دی شبیہ بنائی گئی. کیا جوتا مصطفیٰ ہے؟ میں کہا فرض کیا تیری بات ہے مان لی لیکن اللہ دے بندو تصویرہ موجود نے جناب علی اسی شبیہ نلائن دے اندر پیغمبر دا نام لکھا گیا. اللہ دے بندو کوئی بندہ جتنا مرضی مہنگا جوتا سائی تے بھی تیار کروا لے آرڈر تے تیار کروا لے بڑے تو بڑا چودھری ذمہ دار سردار بھی نہیں کہے گا اے میرا نام ذرا جوتے دے اندر لکھ دینا. اللہ دے بندو پیغمبر دا نام جوتے اندر اس تو بڑی توہین کیا ہے. اور آگے بڑے ولادت دے نام تے کیک کٹیا گیا. کیک سامنے آیا ہزاروں پاؤنڈ تے مشتمل کیک ہے. چھریاں ہاتھ اندر پکڑیاں مولویاں نے. کیک دے اوپر کیا لکھیا کہیں کیک دے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لکھا کہیں یا رسول اللہ لکھا کہیں اللہ دا نام